نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال النبي صلى الله عليه وسلم انا قائد المرسلين ولا فخر انا اول شافع ومشفع ولا فخر انا خاتم النبيين ولا فخر قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي بعدي وفي رواية ولا معصوم بعدي ولا امام بعدي اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد. اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے دھوما حسن دیاں یوسف نے پا دتیاں جنہ ویکھیا ابن یعقوب دے ول پھل کٹے ناواں تے انگلاں کٹا دتیاں پر نہیں کوئی سہنا میرے حضور ورگا اللہ پاک نے حداں مکا دتیاں میرے آقا دا چہرہ الطاف جنہ تکیا سو رب دی انہاں جانا لٹا دتیاں سب یار نبی نو پیارے پر یار غار دے کیا کہنے جنہوں لڑکا بیدا پھڑ کے منگیا اس عمر جرار دے کیا کہنے جندہ ہتھ نبی دا ہتھ بنیا اس غنی عثمان دے کیا کہنے تے جنہوں معاویہ آقا اپنا بھی رکھے اور سالی شیر خدا دے کیا کہنے. انتہائی واجب الاحترام بھائیو دوستو بزرگو علماء کرام، آج پہلی دفعہ آپ حضرات سے آپ کے علاقے میں گفتگو کا شرف حاصل ہوا ہے. میں نے صرف دو باتیں آپ حضرات سے انتہائی اختصار کے ساتھ کرنی ہے. خالق رم ازل سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک حق سچ بیان کرنے کی ماں بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے آخری اور محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا، اس نبی کا امتی بنایا کہ جس نبی کا امتی بننے کے لیے انبیاء نے بھی اللہ سے دعائیں مانگی. دنیا کے اندر میں بھی اور آپ بھی، ہم میں سے ہر کوئی اپنے حق کے لیے لڑتا ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنا حق لینے کے لیے جتنا زور ہو سکے لگا دیں، مگر ہمارے معاشرے کا دستور اور ضابطہ ہے کہ ہم اپنا حق چھوڑتے نہیں ہیں. اگر کمزور ہوں تو کہہ دیتے ہیں دنیا میں نہ لے سکے تو آخرت میں ضرور لیں گے، لیکن چھوڑیں گے نہیں. تو جن لوگوں نے، جن مقدس شخصیات نے ہم تک دین پہنچایا یا واسطہ بنے، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی عزت اور آبرو کا بھی تحفظ کریں اور ان کے حقوق کی جنگ بھی میں اور آپ بحیثیت مسلمان ہونے کے لڑیں. محبت رسول کے تقاضے بہت سارے ہیں، جن میں سے محبت رسول کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، زبان سے اقرار کریں، دل سے تصدیق کریں. یہ پہلا تقاضا ہے عشق رسول کا. دوسرا تقاضا یہ ہے کہ دل و جان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اور اس محبت کا جو اسلوب ہے وہ قرآن مجید نے ہمیں سمجھایا بھی ہے اور بتلایا بھی ہے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے محبوب اپنی امت سے کہہ دیجئے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں اللہ ان سے محبت کروں تو انہیں کہہ دیجئے کہ میری اتباع کریں.
یعنی کہ اللہ نے اپنی محبت کو اپنے محبوب کی اتباع میں رکھا کہ جو آدمی میرے محبوب کی اتباع کرے گا یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، میں اللہ اس سے محبت بھی کروں گا اور اس کے گناہ بھی معاف کر دوں گا۔ تو محبت رسول کے اندر دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ ہم ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس جماعت صحابہ کرام کی زندگیوں پر نظر ڈالیں تو ہمیں یہ محبت صحابہ میں ملے گی۔ اگر نبی سے کسی نے عشق کر کے امت کو بتلایا ہے تو وہ صحابہ تھے۔ صحابہ نے نبی کی محبت میں جانیں دی ہیں۔ مجھے اور آپ کو تو کسی نے نبی کی محبت میں تھپڑ بھی نہیں مارا ہوگا، نبی کی ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے کسی نے راستہ بھی نہیں روکا ہوگا، لیکن قربان جاؤں صحابہ پیغمبر پر کے جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے اور مثالیں دے کر پیش کیے۔ اسلام کی پہلی جنگ غزوہ بدر ہوئی۔ تاریخ اسلام بتاتی ہے کہ باپ اور بیٹا مد مقابل آ گئے، بیٹا مسلمان ہوا، گھر میں باپ اور بیٹا بیٹھے ہیں۔ بیٹا باپ سے کہتا ہے ابا جان آپ کو پتا ہے کہ بدر کی لڑائی میں آپ 12 دفعہ میری تلوار کے نیچے آئے، میں نے باپ سمجھ کے درگزر کیا۔ خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق نے یہ جملے سنے اور ارشاد فرمایا بیٹا تو کافر تھا تو اپنے کفر پہ پکا نہیں تھا، تو کافر بھی تھا تو اپنے کفر پہ پکا نہیں تھا، میں 12 دفعہ تیری تلوار کے نیچے آیا، تو نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ بیٹا سن رب محمد کی قسم، اگر تو ایک دفعہ بھی میری تلوار کے نیچے آتا، میں نے یہ نہیں دیکھنا تھا کہ ابو بکر کا بیٹا ہے، میں نے یہ نہیں دیکھنا تھا کہ یہ صدیق کا لخت جگر ہے، میں نے یہ نہیں دیکھنا تھا کہ میرا خون ہے۔ بیٹا میں نے پاک پیغمبر کا گستاخ سمجھ کر تیرا سر تن سے جدا کر کے رکھ دیا۔ صحابہ کی محبت کی یہ باتیں آپ کو کہاں سے ملیں گی؟ جہاں پر صحابہ نے نبی کی محبت میں جانیں دی ہیں، جہاں پر صحابہ نے نبی کی محبت میں قربانیاں دی ہیں۔ میں نے اور آپ نے تو کچھ نہیں کیا۔ صحابیات کی مثال بھی آپ لے لیں، وہ عورتیں ضرور تھیں مگر ان کے اندر زندہ دل تھے، مردہ ضمیر نہ تھی۔ حضرت ابو سفیان اپنے قبیلے کے سردار تھے، باپ بیٹی سے ملنے آیا، بیٹی نے باپ کو دیکھا تو پاک پیغمبر کا بستر لپیٹ دیا۔ بیٹی باپ سوچوں میں پڑ گیا کہ بیٹی دنیا کا اصول ہے، کوئی باپ بھی بیٹی کے دروازے پہ جاتا ہے، بیٹیاں تو باپ کے قدموں میں پھول بچھایا کرتی ہیں۔ بیٹی کیا ہوا؟ عجب سوال تھا، بیٹی کیا ہوا؟ میں تمہارا باپ ہوں، میرا احترام نہیں ہے، میری کوئی قدر نہیں ہے۔ بیٹی جواب دیتی ہے ابا جان باپ ہو اپنی جگہ، لیکن یہ بستر پاک پیغمبر کا ہے، میں یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ آپ کا ناپاک وجود پاک پیغمبر کے پاک بستر پہ آئے۔ کہاں سے لاؤ گے مثالیں؟ ایک وہ عورت بھی تھی، غزوہ احد ہوا، کسی خبر دینے والے نے کہا ام سلیم تمہیں پتا ہے کہ تمہارا باپ احد کی لڑائی میں شہید ہو گیا ہے؟ ام سلیم تمہیں پتا ہے تمہارا بیٹا احد کی لڑائی میں شہید ہو گیا ہے؟ ام سلیم تمہیں پتا ہے تمہارا بھائی احد کی لڑائی میں شہید ہو گیا ہے؟ ام سلیم تمہیں علم ہے تمہارا شوہر احد کی لڑائی میں شہید ہو گیا ہے؟ جاؤ ان کی خبر لو، تمہارا تو خاندان لٹ گیا ہے اور تمہیں کسی نے بتایا نہیں۔ صحابیہ کا عشق دیکھنا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگی مجھے بھائی اور باپ اور شوہر اور بیٹے کی خبر دینے والے مجھے ان سے غرض نہیں ہے، مجھے بتا کملی والے محمد کے سوال میں کہاں سے مثالیں لاؤ گے صحابہ کی جنہوں نے
سینے پہ تیر کھا کر بھی نبی کی عزت اور آبرو کا تحفظ کیا ہے۔ آج ہم میری اوقات کیا ہے، کسی اور کی اوقات کیا ہے کہ کوئی حق مانگے کہ مجھے حق دیا جائے۔ کس چیز کا حق دیا جائے کہ میں نے ابو بکر کو گالی دینی ہے؟ حق مانگے جا رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، وقت نہیں ہے۔ اس دور کے اندر ہم نے حدیثوں میں پڑھا ہے، وقت آئے گا ایمان بچانا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے آگ کے انگارے کو ہاتھ میں رکھنا۔ وہ یہ وقت ہے کہ سر عام صحابہ پر تبرہ ہوتا ہے۔ میرے محترم دوستو، قرآن نے دوسرا اسلوب بتایا۔ پہلا اسلوب محبت رسول کا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے۔ دوسرا اسلوب یہ ہے کہ حضور سے محبت کی جائے۔ تیسرا اسلوب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کیا جائے۔ چوتھا اسلوب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس دین کو اپنایا جائے اور دوسروں تک پہنچایا جائے۔ پانچواں اسلوب یہ ہے کہ حضور کے صحابہ سے محبت کی جائے۔ یہ بھی عشق رسول کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ جو اس اسلوب پر نہیں چلتا، کہتا ہے صرف نبی سے محبت ہے، صحابہ سے نہیں ہے، اسے سوچنا چاہیے وہ کہاں پہ کھڑا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کا پاک ارشاد ہے، اکرموا اصحابی فإنہم خیارکم، لوگوں میرے صحابہ کا احترام کرنا کہ وہ امت کے بہترین لوگ ہیں۔ میں اپنی بات سمیٹتا ہوں۔ چھٹا اسلوب اہل بیت اطہار سے محبت کرنا۔ قرآن نے ایک بات ارشاد فرمائی، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومن کی نشانی بتلائی کہ مومن وہ ہے کہ جو اپنی جان سے بڑھ کر نبی کی ذات سے محبت کرے۔ آگے بات ارشاد فرما دی، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، مومن کی دوسری نشانی یہ ہے کہ جو انبیاء کی بیویاں ہیں ان کا احترام کرے۔ جس طرح ہم اپنی ماں کا احترام کرتے ہیں، ہماری ماں کے خلاف کوئی جملہ بولتے ہیں ہم اسے مارنے تک جاتے ہیں، تو قرآن بتلاتا ہے کہ نبی کی بیویوں کا احترام مومن پر فرض ہے، اور ان لوگوں سے محبت کرنا عشق رسول کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے جنہوں نے نبی کی محبت میں جانیں دی۔ تو میرے محترم دوستو، آخری حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی تھی۔ ایمان کے بنیادی عقیدوں میں سے ایک عقیدہ وہ ہے جسے عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں، جس پر مجلس احرار اسلام کے اکابرین نے قربانیاں دی، جیلیں کاٹی، اپنوں اور غیروں کے تانے سہے، ظلم برداشت کیا۔ اس عقیدے کا تحفظ بھی ہر مسلمان پر فرض ہے۔ امیر شریعت خاندان نبوت کے عظیم چشم و چراغ تھے، ساری زندگی نبی کی محبت میں گزار گئے۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا، شاہ جی کی آدھی زندگی ریل میں گزری، آدھی جیل میں گزری، مگر وہ اپنے نظریے، اپنے منشور اور دستور پر آخری وقت تک قائم رہے۔ اور انہیں ملا کیا؟ نبی کی محبت میں جنہوں نے جانیں دی، وقت دیا، مارے کھائی، نبی کی محبت میں جنہیں مارا گیا، تشدد کیا گیا، تکلیفیں دی گئی، انہیں ملا کیا۔ آؤ بتلاتا ہوں۔ شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، فارغ ہوا، اللہ کے گھر میں جا کے لیٹا، خواب میں پاک پیغمبر کا دیدار ہوا۔ آقا فرماتے ہیں احمد علی، جب وطن واپس جاؤ تو میرے بیٹے عطا اللہ شاہ بخاری کو میرا سلام کہنا کہ وہ تنہ تنہا میری ختم نبوت کا تحفظ کر رہا۔ آؤ تمہیں بتلاتا ہوں، جنہوں نے نبی کی محبت میں حق کڑیاں پھیری ہیں، انہیں ملا کیا ہے؟ مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، جس رات بخاری کا جنازہ اٹھا،
خواب میں پاک پیغمبر کا دیدار ہوا، آپ اپنے صحابہ کے ساتھ کھڑے ہیں، ابو بکر بھی ساتھ ہیں، عمر فاروق بھی ساتھ ہیں، عثمان غنی بھی ساتھ ہیں، علی شیر خدا بھی ساتھ ہیں۔ میں نے پوچھ لیا محبوب خدا کس کے انتظار میں کھڑے ہو؟ جواباً پاک پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں عبید اللہ صدیق تمہیں پتا ہے آج میرا بیٹا عطا اللہ آ رہا ہے، میں اپنے بیٹے کو لینے آیا ہوں۔ ان کی قربانیاں یوں چلی جائیں گی؟ انہیں تو بہت کچھ ملا ہے۔ میرے محترم دوستو، اگر ہم سے ہمارے محبوب نبی نے پوچھ لیا میری عزت پہ حملے ہوتے رہے مسلمانوں کیا کیا تھا تم نے؟ آج فرانس کے کتے پاک پیغمبر کی توہین کرتے ہیں، شاید وہ بھول گئے ہیں جنہوں نے نبی کی محبت میں تیر سینے پہ کھائے تھے ان کے وارث آج بھی زندہ ہیں۔ اور میں یہ بات ڈنکے کی چوٹ پہ کہوں گا، جہاں والوں کو بتلا دو ابھی احرار زندہ ہے، جہاں والوں کو بتلا دو ابھی احرار زندہ ہے، ابھی ختم نبوت کے علمبردار زندہ ہے۔ اور ہماری تاریخ ہے، ہمیں احرار کہتے ہیں، ہمیں محمد مصطفیٰ کے دین کی تلوار کہتے ہیں، اور وہ بھی فرعون ہیں جن سے ہے تقابل، وہ لوگ بھی فرعون ہیں جن سے ہے تقابل، ہم بھی احرار ہیں۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ آخری بات آپ حضرات سے کہہ کر بات کو ختم کر رہا ہوں۔ میرے محترم دوستو، ہم میں سے ہر کوئی جو بھی دنیا میں آیا ہے اس نے جانا ہے، رہنا نہیں ہے کسی نے، یہ بات کنفرم ہے۔ میں بھی امتحان کے لیے بھیجا گیا ہوں، آپ بھی امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم جب دنیا سے جائیں، قبر میں پوچھا جائے من نبیوں کا، تو کم از کم ہم اس سوال کا جواب تو دے سکیں، ہمیں اپنے محبوب کے سامنے شرمندگی نہ ہو، ان صحابہ کی عزت و ناموس کا تحفظ کر جائیں جنہوں نے نبی کی محبت میں جانیں دی۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں معراج کی تو جنت کی سیر کی، دیکھا کہ جنت کے 8 دروازے اہلا و سہلا مرحبا کہہ رہے تھے۔ جبریل سے پوچھ لیا جبریل یہ جنت کے 8 دروازے کس کے لیے کھل گئے ہیں؟ جواباً ارشاد فرمایا گیا محبوب یہ آپ کے یار ابو بکر کے لیے کھلے ہیں۔ حضرت عمر فاروق سامنے بیٹھے تھے، آقا فرماتے ہیں عمر جنت کی سیر کی، بڑا خوبصورت محل دیکھا، دل میں خیال آیا ہو سکتا ہے یہ محل میرا ہو۔ جبریل سے سوال کیا یہ محل کس کا ہے؟ جواب دیا گیا یہ آپ کے غلام عمر کا ہے۔ حضرت عثمان غنی سامنے بیٹھے تھے، آقا فرماتے ہیں عثمان تمہیں مبارک ہو، جنت میں ہر کسی کا یار ہوگا، محبوب ہوگا، عثمان جنت میں میرے یار تم ہو، جنت میں میرے یار تم ہو۔ سامنے علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار بیٹھے ہیں، آقا فرماتے ہیں علی تمہیں بھی مبارک ہو، تمہارا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے۔ کہاں سے ان صحابہ کی مثالیں لاؤ گے جنہوں نے تن کے ٹکڑے کروا دیے، نبی کی محبت نہیں چھوڑی؟ حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکال دی گئی مگر نبی کی محبت نہیں چھوڑی، حضرت ابو فقیہ کی پسلیاں توڑ دی گئی مگر نبی کی محبت ان کے سینوں سے کوئی نہ نکال سکا۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر عہد کرو جب تک زندہ رہیں گے پاک پیغمبر کی ختم نبوت کا تحفظ کرتے رہیں گے، جب تک زندہ رہیں گے جنہوں نے نبی کی ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے پاک پیغمبر کی محبت میں جانے دی ان کا دفاع کرتے رہیں گے۔ کرو گے جو نبی کا لباس بنے، جنہوں نے نبی کے گھرانے کی زندگی ہمیں دی،
ان کی عزت و ناموس کا تحفظ کرو گے؟ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے، وما علینا الا البلاغ۔